مالکوں کے ملازمین کے اوپر کیا حقوق ہیں اور ملازمین کے کیا حقوق ہیں مالکوں کے لیے، اس کو ذرا کچھ بیان کیجیے۔ بڑا ٹاپک ہے یار، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، اس میں سیٹ، ملازم، اجیر، مستاجر، یہ جو بھی ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے، کس کو کتنا کام کرنا چاہیے، کس سے کتنا کام لینا چاہیے، اس کی ڈیٹیل، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ملازم کی تنخواہ کب ناجائز ہو جائے گی، اور سیٹ کو کیا کام لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ تقریباً تفصیل اس کے اندر پوائنٹ وائز لکھی ہے 1 2 3 4 کر کے۔ جس طرح اپنا بیٹا ہے، اس کی کمزوریاں ہم چلا لیتے ہیں اور اس پر پھر بھی شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اگر سیٹ ملازم کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرے گا نا، ملازم جان دے دے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ملازم کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کا خون چوستے ہیں اور اس کو بغیر ڈیوٹی کے علاوہ بھی اس سے کام لیتے ہیں، اور وہ بیچارہ مجبوراً مسکرا کر ہی کر رہا ہوتا ہے، مجبوراً کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا تو میرے کو نوکری سے نکال دیں گے، حالانکہ وہ اس کا جب اجارے کا ٹائم پورا ہو گیا، اب اس سے بالجبر کام نہیں لے سکتے، گناہ گار ہوں گے، لیں گے تو، اور یہ نہ بولنے کا حقدار ہے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اب وہ اس کی مجالے کو جا رہا ہوں کہ آپ بولے جا پھر آنا مت، اب تو گیا نا بیچارہ۔ تو اس لیے یہ کہ اپنی اولاد کی طرح اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے نا، پیار دیں گے، شفقت دیں گے، تو یہ بھی آپ کو باپ کی طرح چاہے گا، ورنہ پھر بہت مشکل ہو یہ رہا ہے کہ نوکر اور بیٹے میں زمین آسمان کا فرق رکھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے ساتھ بعض جگہ پر بدسلوکی کی جاتی ہے۔ خوشی کے موقع پر اس کو یہ مانگے اس سے پہلے عیدی مل جائے، اور خوش دلی کے ساتھ مل جائے، یہ نہیں کہ اب یار دینا پڑے گا ورنہ یہ پھر باتیں بنائے گا۔ محبت سے ایک مثال دی، اسی طرح کھانے میں پینے میں اس کو اگر وہ وہاں کھانا کھاتا ہے تو وہی کھانا جو آپ کھاتے ہیں یہ اسی کو دیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ باپ بیٹا الگ کھا رہے ہیں، نوکر الگ بیٹا کھا رہا ہے، بیٹا تو بھی ہمارا بیٹا ہے، تو بھی کھا، اور ایک نوالا اس کو منہ میں رکھ دیں اپنے ہاتھ سے، آپ دیکھیں پھر یہ کیسی وفاداری کرتا ہے۔ سر پر نہیں چڑھ جائے گا؟ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ سر پر چڑھ جائے گا، سر پر نہیں چڑھے گا، یہ قدموں میں رہے گا۔ کیسے سر پر چڑھے گا؟ جب ہم اس کو شفقت دیں گے، پیار دیں گے، تو آخر اس میں بھی تو کوئی حصہ ہے نا، انسان ہے نا آخر یار، جانور کو بھی پیار دو۔ اب بلی کو شش کرو گے تو بھاگ جائے گی، بچ بچ کر کے بلاؤ گے، اس کو ہاتھ پھراؤ گے تو آپ کے پاؤں سے رگڑ کھا کر آپ کا شکریہ ادا کرے گی۔ تو جب ایک بلی، کتا، یہ سب شفقتیں سمجھتے ہیں، یار اچھا خاصا انسان ہے، یہ کیا آپ کی شفقت کو نہیں سمجھتا کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اور یہ طریقے کتابوں میں دیے ہوئے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یاد ہے لکھا ہے کہ کبھی یہ اپنے ہاتھ سے گھی میں نوالا تر کر کے اپنے غلام کے منہ میں رکھ دے اپنے ہاتھ سے۔ اب وہ غلامی کا دور تو چلا گیا، اس کو نوکر پر ہم نے قیاس کیا کہ اس طرح کبھی ہم شفقت کریں گے، پیار دیں گے تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اس کو نماز کی بھی ہم تلقین کریں، اس کو اپنے ساتھ جہاں جہاں ممکن ہو نماز کے لیے بھی لے جائیں، تو وہ آئے گا نماز کے لیے، نمازی بنے گا۔ وہ کبھی جائے گا تو آپ کو زندگی بھر یاد رکھے گا کہ یار ایک سیٹ یہ بھی ملا تھا میرے کو، میں نماز کے لیے لے جاتا تھا، کبھی آج تک ڈانٹا نہیں۔